بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے مطابق ایک قبیلہ تھا بنی مخزوم۔ اس قبیلے کی فاطمہ نامی عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ اس فاطمہ نامی عورت کا جو مقدمہ ہے یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوا اور انہوں نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی، قطع ید کی سزا دی۔ اس پر جو قبیلہ قریش ہے اس کے کچھ جو عمائدین ہیں ان کا ایک خیال تھا کہ اگر اس عورت کو سزا ہوئی تو اس سے ان کی بہت بے عزتی ہوگی، لہٰذا انہوں نے ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید کو نبی کریم کے پاس اس عورت کی سفارش کے لیے بھیجا۔ جب سفارش کی گئی تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ تم سے پہلے والی قومیں محض اس لیے برباد ہو گئیں کہ ان قوموں میں بارسوخ افراد کے ساتھ نرمی برتی جاتی تھی اور سختی صرف غریبوں کے ساتھ ہوتی تھی، سزائیں صرف غریبوں کو ملتی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس عورت کی سزا کو برقرار رکھا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ یہ ہے اسلام کا تصور عدل۔ اور آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ پاکستان جو کہ ایک اسلامی ریاست ہے، کیا پاکستان میں اسلامی تعلیمات کے مطابق عدل و انصاف لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں اس کے جو اہم لوگ ہیں کیا وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ آج کے ڈیلی دی نیوز اور روزنامہ جنگ میں انصار عباسی صاحب کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے، اور اس خبر کے مطابق فیڈرل بورڈ اسلام آباد نے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی بیٹی کو غیر قانونی طریقے سے کچھ اضافی نمبر دلوا کر ان کی پوزیشن کو بہتر بنایا۔ چیف جسٹس کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا از خود نوٹس لے کر فیڈرل بورڈ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب اکرم شیخ صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، جناب بیرسٹر احمد رضا قصوری صاحب معروف ماہر قانون، ان کے ساتھ ہیں جناب انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ دی ہے۔ لیکن ہم گفتگو کا آغاز کریں گے جناب ایس ایم ظفر صاحب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایس ایم ظفر صاحب، پاکستان میں بااثر شخصیات کی اولادیں روزانہ غیر قانونی طریقوں سے بہت سی فیورز حاصل کرتی ہیں، تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کی بیٹی کو اگر کوئی اس قسم کی فیور ملی ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے تو آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے؟ اس کو اتنی پروجیکشن ملنی چاہیے؟ یہ واقعہ تو اپنی جگہ ہے۔ پہلے تو میں انصار عباسی صاحب کو مبارک دینا چاہوں گا کہ وہ اس قسم کی تحقیقاتی جرنلزم میں مصروف ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات جو لوگوں کی نظر میں نہیں آ سکتے وہ باہر لے کر آتے ہیں۔ وہ امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی یہ کوشش جاری رکھیں گے اور اس میں کوئی کوتاہی آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ اب جہاں تک یہ معاملہ ہے، رپورٹ میں نے پڑھی ہے، اس کا خلاصہ آپ نے خود بیان کر دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ فرح حمید ڈوگر کے کچھ نمبر بڑھائے گئے ری اسیسمنٹ میں جو کہ قانون اور قواعد کے مطابق درست نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ بالکل درست کہا کہ جب چیف جسٹس صاحب سے بھی ایک بیان منسوب ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں نہ کسی سے کوئی رابطہ کیا نہ کسی کو کہا۔ اگر ان کی بات یہ درست ہے جو کہ یقیناً درست ہوگی تو میری رائے ان کو یہ ہوگی کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس بطور باپ کے یا بطور چیف جسٹس کے لیں، اور بطور باپ کے بھی وہ اس معاملے کے نوٹس لے سکتے ہیں، اور وہ اگر دیکھیں کہ واقعی قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کسی نے بلا ان کے کہے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے بچے کو کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو وہ بورڈ کو لکھ کر بھیج دیں کہ میں اپنے بچی کے نمبر اس طرح بالکل نہیں بڑھوانا چاہتا۔ اس طرح کرنے سے ایک تو معاملہ بھی درست ہو جائے گا اور اس منصب کی عزت بھی بہت بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں اور بورڈ کو یہ نوٹس دیں اور ان سے کہیں کہ انہوں نے کیسے کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ ایک کارروائی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو عدالتی کارروائی بنانے کے بجائے اپنی نجی کارروائی کے طور پر وہ از خود اس پر غور و فکر کریں اور اس میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے ان کی بھی بہتری ہو، بورڈ کے لیے بھی بہتری ہو، اور خاص طور پر بچی کو مزید اشتہار میں نہ آنا پڑے اور معاملات اس کے آگے نہ بڑھیں۔ ایس ایم ظفر صاحب، آئین اور قانون کے مطابق
کیا یہ توہین عدالت کا یا ہتک عزت کا کیس بنتا ہے؟ حد کے عزت کی تعریف تو آپ جانتے ہیں ڈیفیمیشن ایکٹ میں کی گئی ہے کہ حد کے عزت تب ہوتی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ پہ بیان مبنی ہو، اور جھوٹ پر بیان مبنی بھی ایسا ہو جس سے کسی کی عزت میں اور اس کی حیثیت میں کوئی کمی آتی ہو۔ یہ تو اگر بیان درست ہے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے تفتیش سے، تحقیق سے کہ بعد نظر میں درست ہے، تو اس میں تو حد کے عزت کا مقدمہ بالکل بنتا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر الفاظ میں کوئی وسعت بھی ہو اور کسی طریقے سے وہ مقدمہ بنتا بھی ہو تو مسئول علیہ کو پھر عدالت میں یہ دفاع کرنے کا بھی حق ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا تھا یہ عوام کی بہتری میں، پبلک انٹرسٹ میں تھا اور میں نے اسے نیک نیتی سے لکھا تھا، تو اس صورت میں بھی نہیں بنتا۔ جہاں تک توہین عدالت کا تعلق ہے، مجھے اس میں کوئی ایسے الفاظ دکھائی نہیں دیے جس میں کسی عدالت کی توہین ہو یا جس میں یہ بھی ذکر ہو کہ یہ بات عبدالحمید ڈوگر صاحب چیف جسٹس نے کروائی ہے۔ بلا شک و شبہ یہ اشارہ مل جاتا ہے، لیکن یہ اشارہ واضح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات بیان کر دی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا اس معاملے میں تعلق قطعی واضح کر دیا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے گا، عزت تو احسن مظفر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ اکرم شیخ صاحب، آپ نے احسن مظفر صاحب کی گفتگو سنی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے جناب، کیا انصار عباسی صاحب کی اس خبر سے ایک بچی، ایک طالبہ، چیف جسٹس صاحب کی جو بیٹی ہے، کیا اس کا مستقبل سٹیک پہ نہیں لگ گیا؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک جو مفاد عامہ کی جو خبریں ہیں، اگر یہ خبریں منظر عام پہ نہیں آئیں گی تو یہ جو پریکٹسز ہو رہی ہیں، یہ جو دیکھیں ایک اس بارے میں سپریم کورٹ کی چین آف اتھارٹیز ہے کہ جو مارکس ہیں وہ ری کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، دوبارہ اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی، یعنی ایک اسیسمنٹ کے اوپر ایک دوبارہ اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلو انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں کور بھی کیا ہے، انہوں نے ان سپریم کورٹ کے ججمنٹس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ انصار عباسی صاحب کی اس سٹوری سے میں وہ بچی میری اپنی بیٹیوں کی طرح ہے، میری بیٹیاں ان سے بڑی ہیں اور پوری ہمدردی ہے مجھے اس سے، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ عدل کے ساتھ وابستہ افراد کے متعلق کوئی غلط پرسپشن اگر معاشرے میں پنپ جائے یا جڑ پکڑ جائے تو اس سے عدل کی اور انصاف کی بنیادیں ہلنے کا ایک جو خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے متعلق بھی انصار عباسی صاحب نے ارسلان افتخار کے متعلق اسی طرح کی ایک سٹوری لکھی، جو بات کے اندر ان کے خلاف ایک ریفرنس کا موضوع بن گئی۔ اب چونکہ وہ ریفرنس ختم ہو چکا ہے، اس پہ بعد میں کریں گے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے تو یہ میں بلکہ آپ کو یہ کہوں گا کہ اس طرح کی انویسٹیگیٹو جرنلزم اگر فروغ پائے گی تو ہماری عدالتیں اوپنلی اور ٹرانسپیرنٹلی کام کر پائیں گی۔ جی، یہ ایک ان کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے نظام عدل کی بہتری کے لیے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں انصار عباسی صاحب کا۔ جی، احمد رضا قصوری صاحب، اب آپ کو آج بلانے کی وجہ یہ ہے کہ عبدالحمید ڈوگر صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو آپ نے ہمیشہ ان کی حمایت کی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا اب چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب کو اس معاملے پر خود از خود نوٹس لینا چاہیے؟ میر صاحب، بات یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم جو ہے یہ ہائیسٹ فارم آف جرنلزم ہے، جی، اور دنیا میں ایک کنٹروورسی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوئی کہ کیا قلم زیادہ مضبوط ہے یا تلوار زیادہ مضبوط ہے۔ یہ کنٹروورسی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جب انویسٹیگیٹنگ جرنلزم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں واٹر گیٹ کیس نظر آتا ہے کہ پریزیڈنٹ نکسن، جو کہ اس وقت ہائیسٹ نمبر آف ووٹس ان یونائٹڈ اسٹیٹس کی، جو اس وقت جو کوئی 200 سال کے لگ بھگ کی تاریخ تھی، اس میں سب سے زیادہ جو ووٹ ملے وہ نکسن کو ملے، لیکن ایک وہ غلطی کر بیٹھا کہ اس نے